بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کافی عرصہ سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے اور بہت سارے دوستوں کا یہ اصرار تھا کہ تعبیر خواب کا سلسلہ شروع کیا جائے، کہ خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں۔ اس حوالے سے کچھ مصروفیات کی بنا پہ اس سلسلے کو مؤخر کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈالیں گے، آپ حضرات دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا۔ اور جن دوستوں کو کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا ہوگی تو وہ کمنٹ میں آ کے اس کو پوچھ لیں گے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ تعبیریں بیان کر دی جائیں۔ دیکھیے، تعبیر خواب کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسے معروف ہو گئی ہیں جن کا شریعت میں وجود نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں جو شریعت میں ثابت ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں۔ آج ہم خوابوں کی 3 قسمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں، ہم ان 3 قسموں کو بیان کریں گے اور ان کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے کہ کون سے خواب ایسے ہیں جن کی تعبیر کسی سے پوچھنی چاہیے یا جن کی تعبیر ہوتی ہے، اور کون سے خواب ایسے ہیں جن کی تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پوچھنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا فالرؤیا الصالحہ بشریٰ من اللہ، اچھے نیک خواب، صالح خواب وہ اللہ کی جانب سے بشارت ہوتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کو اچھا خواب آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، صبح طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، اور یہ اچھے خواب کی یہ ساری کی ساری صفات ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اچھے خواب اس کی بہت ساری اقسام ہیں، اور سب سے اچھا یعنی اچھے خواب کی جو معراج ہے، سب سے اچھا خواب ہے کہ کسی آدمی کو، یعنی الرؤیا الصالحہ کی معراج ہے کسی کا خواب میں ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ یعنی اگر کسی کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے تو یہ کائنات کا سب سے صالح، نیک اور اچھا خواب ہے۔ اور کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو خواب میں ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ پھر اس کے بعد جنت کا خواب میں دیکھنا، یہ رؤیا صالحہ میں سے ہے۔ انبیاء کرام کا خواب میں دیکھنا رؤیا صالحہ میں سے ہے۔ فرشتوں کا خواب میں دیکھنا رؤیا صالحہ میں سے ہے۔ اچھے مناظر کا خواب میں دیکھنا، باغات کا دیکھنا، اچھے مناظر کا دیکھنا اور ہریالی کا دیکھنا، سبزہ کا دیکھنا، یہ رؤیا صالحہ میں سے ہے۔ اسی طرح مقامات مقدسہ کا دیکھنا، بیت اللہ شریف کو خواب میں دیکھا، مسجد نبوی شریف کو خواب میں دیکھا، بیت المقدس کو خواب میں دیکھا، یہ رؤیا صالحہ میں سے ہے۔ اولیاء کرام کی خواب میں زیارت ہونا، یہ رؤیا صالحہ میں سے ہے۔ تو یہ ساری کی ساری رؤیا صالحہ کی اقسام ہیں۔ اور رؤیا صالحہ جس کو کہا گیا ہے، یہی وہ خواب ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی تعبیر ہوتی ہے اور اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، ہم اگلے درس میں اس کو بیان بھی کریں گے، کہ فجر کی نماز کے بعد حضور صحابہ سے پوچھتے تھے، ہاں بھی رات کسی نے خواب دیکھا؟ اگر کوئی صحابی خواب بیان کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بیان کر دیتے تھے۔ جس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور جس خواب کی اچھی تعبیر ہوتی ہے وہ ہے الرؤیا صالحہ، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بشریٰ من اللہ ہے، یعنی اللہ کی جانب سے بشارت ہے، اللہ کی جانب سے بندے کے لیے گویا ایک تسلی کا سامان ہوتا ہے نیک خواب کا آنا۔ دوسری قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والرؤیا من تحزین الشیطان، اور بعض روایات میں من تخویف الشیطان۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، یعنی شیطان انسان کے دل میں وساوس ڈالتا ہے جس کی وجہ سے اس کو برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جنگل میں پھر رہا ہے، کوئی درندہ پیچھے لگ گیا ہے، یا کسی بلڈنگ سے، عمارت سے کوئی آدمی گر گیا ہے، یا خواب میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے تو یہ من تخویف الشیطان یا من تحزین الشیطان ہے۔ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ رأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کأن رأسی قطع، جیسے میرا سر کاٹ دیا کسی نے، یعنی سر کٹ گیا خواب میں۔
فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور مسکرائے اور حضور نے ارشاد فرمایا اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامی، جب تم میں سے کسی ایک کے ساتھ شیطان اس کے خواب میں کھیلے، کیا مطلب؟ اس کو سر کٹا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے درندہ لگا ہوا ہے، خواب میں ڈر رہا ہے، کسی عمارت سے گر گئی، یہ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے حضور نے فرمایا انسان کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اور وہ اپنی کروٹ بدل لے، بائیں طرف تھوک دے، اور اس بعد روایات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسی کوئی صورت اس کو اگر پیش آ جائے تو اٹھ کے نماز پڑھے۔ تو یہ ہے خواب کی دوسری قسم، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اذا رأى احدکم فی منامہ ما یکرہ، اگر کوئی مکروہ اور بری چیز خواب میں دیکھے، حضور نے فرمایا فلیقم ولیتفل، کھڑا ہو جائے اور بائیں طرف تھوک دے، اور حضور نے فرمایا اور اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، فلا یحدث بہ الناس، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ خواب کی تیسری قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والرؤیا مما یحدث بہ الرجل نفسہ، اس کو کہتے ہیں حدیث النفس۔ کیا مطلب؟ انسان کوئی آدمی اس کا کوئی پیشہ ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی آدمی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، خواب میں ڈاکٹر نے دیکھا کہ میں خواب میں مریض چیک کر رہا ہوں، خواب میں کسی کو آپریشن کر رہا ہوں، انجینئر نے دیکھا میں خواب میں کوئی بلڈنگ بنا رہا ہوں، مزدور نے دیکھا کہ میں خواب میں کوئی مزدوری کر رہا ہوں، تو یہ ہے حدیث النفس، جو کام دن بھر کیا رات کو وہی کام خواب میں آ گیا۔ حدیث النفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ رات کے وقت سوتے وقت گھر کے کچھ افراد کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، وہ جس موضوع پر جن لوگوں کے متعلق بات کر رہے ہیں وہی لوگ خواب میں آ گئے۔ کچھ لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی ذکر کر رہے تھے، رات کو سوتے وقت ان کا ذکر کیا اور رات کو خواب میں وہی لوگ مل گئے، تو یہ بھی حدیث النفس ہے۔ حدیث النفس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی انسان نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا یا تاخیر سے، رات کو دیر سے کھانا کھایا، اور یہ ہوتا ہے یہ کہ معدہ جب بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو بخارات اٹھتے ہیں معدے سے اور وہ انسان کے دماغ میں مشکل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خواب کی شکل بن جاتی ہے اور اس سے ڈراؤنے خواب اور اس طرح کے خواب آتے ہیں، تو یہ بھی حدیث النفس کی ایک قسم ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے خواب کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی قسم، جو خواب کی پہلی قسم ہے وہ معبر قسم، یعنی اس کی تعبیر بیان کی جائے گی، اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے، اس کے بارے میں علماء کے پاس جا کے، جو لوگ خواب کی تعبیر کے متعلق علم رکھتے ہیں ان کے پاس درخواست کرنی چاہیے اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اور جو دونوں دوسری قسمیں ہیں، یعنی وہ خواب جس کے اندر ڈراؤنا خواب جسے ہم کہتے ہیں، جس کے اندر شیطان حضور نے فرمایا تمہارے ساتھ کھیلتا ہے، اس طرح کا خواب آ جائے، یا حدیث النفس ہو، انسان جو باتیں رات کر رہا تھا، جو بات رات بھر سوچتا رہا یا دن کو سوچتا رہا، وہی بات رات خواب میں آ گئی، یہ دونوں قسمیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور اس کی تعبیر پوچھنی بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس خواب کی تعبیر پوچھیں گے جو ڈراؤنا ہوگا۔ جی رات میں نے خواب میں دیکھا میرے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا تھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بھائی حضور فرما رہے ہیں خواب کی تعبیر نہ پوچھو۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس طرح کا ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ایک پرندے کے پروں پر ہوتا ہے، اگر کسی سے تم نے تعبیر پوچھ لی اور اس نے کوئی، یعنی اب ظاہر بھیڑیا کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے تو کسی کو آپ بیان کریں گے تو وہ کہیں گے تمہارے پیچھے بہت بڑا خطرہ ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، تو بسا اوقات اس کے کہنے سے نقصان ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہی ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی سے خواب پوچھ لیا اور اس نے کوئی غلط تعبیر بیان کر دی تو وہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو دو قسمیں ہیں اس طرح کے خواب، اگر ڈراؤنا خواب کسی کو ہے اس کی تعبیر نہ پوچھیں کسی سے، بس حضور نے جو بیان فرمایا وہ کیجئے، بائیں طرف تھوکیے، اللہ کی پناہ میں آئیے اور نماز پڑھیے، جیسے حضور نے فرمایا اٹھ کے نماز پڑھے، تو اس سے کوئی اگر مشکل بھی ہوگی تو وہ ٹل جائے گی۔ اور سب سے بڑی اور بنیادی بات صدقہ دیجیے، اگر ڈر اور خوف زیادہ ہو گیا ہے تو صدقہ دیجیے، صدقہ سے آنے والی بلائیں اللہ رب العزت ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا آج کا درس تھا ہمارا تعبیر خواب کے متعلق، اور اس میں خواب کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی۔ رویا صالحہ، اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے اور اس کی اچھی تعبیر ہوتی ہے۔ دوسرا ڈراؤنا خواب، اور تیسرا حدیث النفس۔ یہ دوسرے 2 قسم جو خوابوں کی ہیں ان کی تعبیر کسی سے پوچھنی نہیں چاہیے، بلکہ صدقہ دینا چاہیے اور نماز وغیرہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور مزید خوابوں کی تعبیر ہم بیان کرتے رہیں گے۔ دوستوں نے خواب پوچھنے ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کی تعبیر بھی بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔